اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین والناصرین اما بعد فقد قال الامام حسین علیہ السلام انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی یسیر بسیرت جدی وعلی بن ابی طالب۔ محترم معزز سامعین کرام، دانشمندان اہل بصیرت، ماہ سوگ و عزا، ماہ بیداری، ماہ خون بر غلبہ شمشیر کے ایام جاری و ساری ہے۔ یہ محرم الحرام کے ایام در حقیقت سوئی ہوئی امتوں کو جگانے کے لیے، سوئی ہوئی امتوں کو بیدار کرنے کے لیے ایک عظیم فرصت ہے۔ مولا امام حسین علیہ السلام اپنے قیام کے آغاز میں اپنے خطبات کے اندر اپنے قیام کا مقصد بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں یہ جو قیام کر رہا ہوں ظلم و فساد کے خاطر، خون ریزی کے خاطر میں یہ قیام نہیں کر رہا ہوں، بلکہ نانا کی امت کے صلاح کے خاطر یہ قیام کر رہا ہوں۔ اور اصلاح کے لیے میں نے جو راستہ، جو طریقہ، جو منہج اپنائی ہے وہ ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ اور یہ میرے جد کی سیرت اور میرے والد کی سیرت ہے، اور اسی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے میں نانا کی امت کی اصلاح کر لوں گا۔ عزیزان محترم، امر بالمعروف و نہی عن المنکر دین کی بنیادی دستور اور قائن اور آئین کا نام ہے۔ جس دستور و آئین و قائن کے ذریعے سے دین قائم بھی ہوتا ہے، نافذ بھی ہوتا ہے۔ اگر اس بنیادی نقطے کی طرف انسان توجہ نہ کرے تو پھر دین کے نفاذ کے لیے زیادہ مشکل پیش آ جاتی۔ امام حسین علیہ السلام قیام کرتے ہیں اور لوگوں کو یہ بتلاتے ہیں کہ دین مبین کے لیے جو قربانیاں پیش کرنی ہو ان سے دریغ نہیں کرنی چاہیے، چاہے جانی قربانی ہو، مالی قربانی ہو، ہر طرح کی قربانی دین مبین کے لیے ضروری ہے۔ قرآن کے اندر متعدد آیات امر بالمعروف کے بارے میں ہے، جیسے سورہ آل عمران کے اندر، سورہ توبہ کے اندر، مختلف مقامات کے اندر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، یعنی تم میں سے ایک گروہ ایسا ہو کہ جو امر بالمعروف کی دعوت دے، خیر کی دعوت دے، نیکی کی طرف لوگوں کو حکم دے، رہنمائی کرے اور برائی سے لوگوں کو روکے۔ آج کی عزاداری یہ ہے، عزاداری یعنی لوگوں کے اندر غیرت پیدا کروانا، عزاداری یعنی لوگوں کے اندر شعور پیدا کروانا، عزاداری یعنی لوگوں کے اندر وہ وقت کے یزید کی پہچان کروانا، اس کی معرفت کروانا، عزاداری یعنی وقت کے یزید سے بیزار کروانے کا نام۔ اگر یہ فلسفہ عزاداری انسان نہ سمجھے تو اس نے ان ایام کو، ان فرصتوں کو ضائع کر دیا۔ اس نظام اور نظریے کے نفاذ کے لیے امام حسین علیہ السلام نے قیام کی مزاحمت کی۔ اگر اس نظام کے خاطر، اس دین کے خاطر اگر امام حسین کے ماننے والے ہمیں حسین کو اور غم حسین کو سمجھ کر اس پر عمل نہ کرے تو عزاداری کا فلسفہ نہیں سمجھے۔ سرزمین ایران کو اگر ہم دیکھیں تو یورپ سے زیادہ پستی وہاں پائی جاتی تھی، فساد فحشا کا اڈا تھا۔ شاہ کے زمانے میں علامہ اقبال کی پیشنگوئی کے مطابق میر اسد مردی کے زنجیر غلامان بی کشن، ایک مرد کلندر ایسا آ رہا جو زنجیر، غلامی کے زنجیروں کو توڑ دے گا۔ دیدام میں دیکھ رہا ہوں اس کو۔ علامہ اقبال کی اس پیشن گوئی اور سرزمین ایران پہ ایک مرد کلندر کا پیدا ہونا، اور مرد کلندر کا پیدا ہونا اور اپنے امت کو جھنجھوڑنا، امت کو برانگیختہ کرنا، اٹھانا، قیام حسین سمجھانا،
اور امت بھی ایسی کہ جو قیام حسین سمجھنے کے لیے تیار، اور قیام حسین کو سمجھنا اور وقت کے یزید کے پہچان کرنا، اور اس کے بعد اس امت کا اس طواغیت عالم کے نظام سے بیزاری کا اعلان کرنا، یہ فلسفہ آزاداری ہے۔ اگر یہ فلسفہ کی، چونکہ پہلے یہ سوال اٹھتا تھا کہ نظام الہی نافذ کیسے ہوگا، یہ کیسا ختم کیا 1979 کے بعد، انقلاب اسلامی کے نفاذ کے بعد یہ سوال ہی زمین بوس ہو گیا۔ نافذ کر کے مرد قلندر روح اللہ خمینی رحمت اللہ علیہ نے نافذ کر کے یہ بتا دیا کہ دین الہی ایسے نافذ ہوتا ہے۔ اور بعض لوگ سوال کرتے تھے یہ کیسے قائم ہوگا؟ 2025 کے اندر ایک مرد قلندر سید علی خامنائی نائب امام نے یہ قیام کر کے بتلا دیا کہ دین الہی نافذ ہونے کے بعد قائم ایسے ہوتے ہیں، اور اپنے وقت کے سپر پاور کا ٹرمپ کے خلاف کھڑا ہو کے یہ بتا دیا کہ علی کے ماننے والے کٹ تو سکتے ہیں، جھک نہیں سکتے۔ یہ مزاحمت، یہ مقاومت کہاں سے لیے؟ یہ مزاحمت، یہ مقاومت کربلا سے لیے، یہ درس کربلا سے لیے کہ دشمن کے خلاف، باطل قوتوں کے خلاف، طواغیت عالم کے خلاف کیسے ڈٹنا چاہیے، یہ کربلا سے سیکھا۔ اور ایران کے سرزمین پہ ایرانی قوم نے یہ ثابت کر دیا۔ اور یہ حدیث ولایت امیر المومنین حسنی فمن دخل حسنی امین من آزادی، ولایت امیر المومنین قلعہ ہے، جو بھی اس قلعے کے اندر آتا ہے وہ محفوظ رہتا ہے۔ آج ایرانی قوم نے ثابت کر لیا ہے، اس حدیث قدسی کے نمونے بن گئے۔ امتوں کو ایرانی قوم سے یہ سیکھنا ہوگا کہ ایرانی قوم نے کیسے کربلا سے درس لیا اور اپنے وقت کے یزید کے خلاف کیسے مقاومت کی۔ در حقیقت فلسفہ کربلا ہی یہ ہے کہ امتوں کے اندر شعور پیدا ہو، امتوں کے اندر بیداری آ جائے۔